ججوں کی اسٹیبلشمنٹ کو کیسی ٹکر، اب تخت یا تختہ بدماش عزت کو کیسے ترس گئے۔ ٹویٹ نے نئے ریکارڈ توڑ دیے، جبکہ پاکستان کے اندر تمام دانشور بیمار اور غائب ہو گئے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھتندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان کے اندر ججز نے آج گفتگو کی اور بڑی منی خیز گفتگو کی۔ ان کی گفتگو سے پتہ چلا کہ پاکستان کے اندر جو انٹیلیجنس ہے وہ سیاست میں مداخلت کرتی ہے، جو وزیر اعظم ہیں ان کو وہ جیل میں دے دیتی ہے، وزارت عظمیٰ کے منصب کے اوپر ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کو بٹھاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انہیں وزارت عظمیٰ کے منصب سے فارغ بھی وہی کرتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ یہ ججز جو ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہیں اور بڑی دیر کے بعد ان کو پتہ چلا، اور سب سے بڑی حیرت یہ ہے کہ ان کو بتایا کس نے یہ بات۔ اب جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایسے کہا، اور جسٹس مندوخیل اور دیگر جج جو ہیں سپریم کورٹ کے، یہ ان کے ویوز ہیں، اور دیر کے بعد بولے، دیر کے بعد ان کو پتہ چلا، لیکن بات بڑی اچھی کی۔ اب جب سپریم کورٹ کے ججز بیٹھ کے وہاں پہ یہ بیانات دیے، انہوں نے ڈسکشن کی جو کہ ہم تک پہنچی اور سوشل میڈیا کا حصہ بنی، دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کچھ ججوں نے محسوس کیا، جو ان کی آنکھوں نے دیکھا، آخر یہ کر کیا سکتے ہیں؟ انصاف کر سکتے ہیں۔ اب انصاف کر کیوں نہیں سکتے؟ یہ جن کا نام لے رہے ہیں، جس انٹیلیجنس کا، جس اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں، اسی کے شکنجے میں تو یہ لوگ ہیں۔ تو اس ملک کے اندر جج جو ہیں وہ بڑی بات ہے کہ اظہار کر گئے ہیں، بڑی چیز یہ ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے، لیکن سمجھ آنے کے بعد تو اگلا عمل یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور عمل کر کے اس چیز کو جو اچھی ہے اسے مزید پروموٹ کیا جائے، اور جو بری ہے اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن یہ جو عدالت ہے، یہ جو سپریم کورٹ ہے، اس کے اندر بیٹھے ہوئے جو جج ہیں، عدالت جو ہے وہ امارت ہے۔ عدالت اس لیے نہیں ہے کہ وہاں انصاف ہوگا تو عدالت جائے گی۔ یہ جن کو ہم جج کہتے ہیں، چیف جسٹس کہتے ہیں، یہ جج اور چیف جسٹس یہ اس لیے نہیں لگتے کہ چونکہ یہ انصاف نہیں کر رہے، تو اگر یہ انصاف نہیں کر رہے تو پھر ان کو ججوں کا ٹائٹل جو ہے وہ کیوں دیا گیا؟ تاہم انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو جو ٹکر دی اور جس طرح کے الفاظ کہے، ان کے مطابق جو انہوں نے چیزیں دیکھی اور سنی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ریاست حکومت گرانے اور لانے میں مصروف ہے، سارے ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ ایسے کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ایک دن وزیر اعظم ہاؤس اور دوسرے دن جیل میں ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں کس نے کتنے دن وزیر اعظم رہنا ہے۔ جس ملک میں وزیر اعظم کا یہ حال ہو، وہاں عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ جسٹس ملک شہزاد احمد خان کے ویوز ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جب تک ریاستی ادارے پولیٹیکل انجینئرنگ میں مصروف رہیں گے، یہی حال ہوگا اور لوگوں کو اداروں پر یقین نہیں رہے گا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ایسے کہا۔ باتیں سننے میں، باتیں کرنے میں تو بڑی اچھی ہیں، لیکن بات تو تب ہے کہ جب جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ کے اختیارات ہیں، ان کو استعمال میں لاتے ہوئے یہ جو برائی آپ کو نظر آتی ہے، جن گناہوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، جن اداروں کا آپ نے نام لیا ہے، آپ ان کو ایسی حرکتیں کرنے سے روکیں اور ملک کے اندر جمہوریت کو آگے بڑھنے دیا جائے۔ جو وزیر اعظم آپ کو لگتا ہے کہ ایک دن وزارت عظمیٰ کے منصب بھی ہوتا ہے، دوسرے دن جیل ہوتا ہے، تو کیا آپ وہ جج ہی نہیں ہیں جنہوں نے جو وزیر اعظم تھے ان کو پھانسیاں دلوائیں؟ ان کو وزارت عظمیٰ کے منصب کے اوپر عدلیہ کو جو ہے وہ شامل کر کے ان کے راستے سے جو ہے وہ ختم کیا گیا، اور پہلے عدلیہ کے اندر چیزیں اصلاحات لانے کے لیے آپ بولیں، پھر باہر والوں کو آپ ٹھیک ہی کر لیں گے اگر آپ خود سے ٹھیک ہوگے تو۔ تخت یا تختہ، دو آپشن باقی رہ گئے ہیں۔ تخت تو وہ ہے جس کے اوپر تاج سجا کے وزارت عظمیٰ اور صدارت کا منصب جو ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے، تو تختہ پھر پھانسی ہے، تختہ دار ہے جس کے اوپر لٹکا دیا جاتا ہے۔ تو عمران خان پر کیسوں کی تعداد جو ہے اس کو جو ہے خان صاحب کو یاد بھی نہیں ہوگا، اور 2-4 ہزار سال سزا بھی ہو سکتی ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ ریاست کے پاس پاپولر لیڈر کو اتنے سال جیل میں رکھنے کی کیپیسٹی کبھی بھی نہیں رہی، چونکہ سیاسی عدم استحکام جب تک ہوگا، جب تک آپ لیڈران کو جیلوں میں رکھیں گے جو سب سے زیادہ پاپولر ہوں گے، تو اس کے نتیجے میں ملک کے اندر معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ تخت یا تختے والے جو والی ہے وہ صورتحال ہے، اور کون زندہ رہے گا، کون بچے گا، قوم کو اس صورتحال سے نکلنا چاہیے، اور ایسے قوم ہی کر سکتی ہے کہ جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں، جنہیں احساس ہے، جن کی حس جو ہے وہ محسوس کرنے والی کام کرتی ہے، وہ لوگ چاہیں تو یہ تخت یا تختہ دونوں میں سے کوئی ایک فیصلہ کر سکتے ہیں اور فیصلہ کروا سکتے ہیں، اور یہ ان کے اختیار میں ہے۔
جب سمجھ آ گئی، سارا کچھ نظر آ رہا ہے اور اس کے باوجود کچھ ہو نہیں رہا، تو پھر کیا کسی ہم معجزے کی تلاش میں ہیں؟ کیا کوئی فرشتے یہاں پہ آئیں گے، کوئی اور مخلوق آئے گی جو ان لوگوں کو ٹھیک کرے گی؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ ایک ٹویٹ جو کی تھی رچرڈ نے، جو ایلچی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے نئے صدر کا حلف اٹھائیں گے، وہ حیران ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ عمران خان دنیا کا اتنا پاپولر آدمی ہے کہ اس کے حق میں نے ایک ٹویٹ کیا کی کہ اتنی ری ٹویٹ کی گئی، اتنے ویوز آئے ملینز میں، کہ وہ خود سے حیران ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو جب عمران خان کے لیے ایک جیو ٹیلی ویژن بیچ میں مورا بنے کسی اور کا، اور اس کا فائدہ عمران خان کو ہو جائے، اور وہ امریکہ کی حکومت کے ساتھ براہ راست ٹکرا جائیں، اور پھر اس کے بعد عمران خان کو مدد ملنی شروع ہو جائے، اور امریکہ والوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ یہ شخص کتنا پاپولر ہے اور یہ کتنا سٹرونگ ہے، تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے ہیں جو کسی کی غلطی تھی، جو کسی کو نیچا دکھانا چاہ رہا تھا، وہ دوسرے کے لیے بھلائی کا باعث بن گیا، اور جس نے ایسا عمل کیا اس کے لیے اذیت بن گئی۔ اور رچرڈ کے ٹویٹ نے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور نو مرتہب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد خصوصی ایلچی رچرڈ گرنل کا عمران خان کی رہائی سے متعلق کیا گیا ٹویٹ 1 کروڑ کے ویوز جو ہے وہ کراس کر چکا ہے، اور اس کے اوپر جو رچرڈ ہیں وہ خود سے بھی پریشان ہیں۔ اب دیکھیے کہ پشاور میں ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی، اور اس کے اوپر پروپیگنڈا کیا گیا، اور ملاقات علی امین گنڈاپور اور محسن نقوی کے درمیان کی گئی، وزیر داخلہ جو ہیں اور پی سی بی کے چیئرمین۔ اب کہا یہ جا رہا ہے، جو حقیقت بھی ہے، کہ یہ جو کرم ایجنسی کے معاملات ہیں اس کی اصول کے لیے وہ وزیر داخلہ کے دور کے اوپر علی امین گنڈاپور سے ملے۔ دوسرا، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے ڈیل کرنی ہوتی ہے تو یہ اور فیصل واڈا اور محسن نقوی، یعنی کہ یہ خاص و خاص لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، تو اسی ملاقات کے اندر یہ بھی چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی کہ آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے، خان صاحب کیسے مانیں گے، کیا چیزیں ہوں گی، وہیں پہ کرم ایجنسی کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئے گی۔ تاہم جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں یا جو عام پبلک ہے، وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکلوانے کے لیے ہم نے ووٹ دیے تھے، چاہے وہ علی امین گنڈاپور ہوں یا پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت ہو، لیکن وہ کام تو ہو نہیں رہا۔ لیکن جس محسن نقوی نے ہمارے لوگوں کو گولیاں مروا کے 12 لوگوں کو شہید کیا، سینکڑوں کو زخمی کر دیا، سینکڑوں جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، تو یہ اسی محسن نقوی کے ساتھ کیوں بیٹھتا ہے، اور اس محسن نقوی سے علی امین گنڈاپور ہمارے مسائل کی، ہمارے حالات کی، ہمارے جو لواحقین کے تاثرات ہیں اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو اب میٹنگ کس ضمن میں ہوتی ہے، لیکن لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جو پشاور کے اندر ملاقات ہوئی محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے، علی امین گنڈاپور نے وزیر داخلہ کا خیر مقدم کیا اور گلے ملے۔ ملاقات میں خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال اور کرم میں قیام امن کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور کچھ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ علی امین کچھ معاملات میں عمران خان کو بائی پاس کر کے اپنے معاملات سیٹ کر رہے ہیں، مگر ذرائع کے مطابق حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ معاملات اور یہ ملاقات صرف کرم کے حوالے سے ہی طے ہوئی تھی اور اسی کے اوپر بات ہوئی۔ میرے دیس کے جو دانشور ہیں وہ کہاں چلے گئے، کدھر پہنچ گئے، ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ آپ دیکھیے علماء کرام فتوے دینے ہوں تو عدت میں نکاح والے کیس کے اوپر دے دیتے ہیں، اور ایک گورنر کو جو ہے وہ حضرت عمر کے دور کے ساتھ جو ہے ان کا کمپیرزن کرتے ہیں، دور کے ساتھ نہیں ان کے ساتھ۔ لیکن بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے فلاسفر ہم نے دیکھے ہیں جو اس ملک کے اندر پہلے موجود تھے، اب پتہ نہیں کوئی بیماری لگ گئی، انہیں کوئی بیماری کھا گئی، تو اب تو وہ دانشور جو ہیں وہ نظر نہیں آتے، اور پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی غلط تھی۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی کہتے ہیں غلط تھی، اور مقبولیت کی بلندی ہے، مگر قبولیت کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اور یہی اصل حقیقت ہے۔ یہ سہیل وڑائچ کہہ رہے ہیں۔ اب حیرت ہے، پہلے کہتے تھے کہ مقبولیت ہونی چاہیے تو یہی جمہوریت ہے، اب کہتے ہیں کہ مقبولیت ہے لیکن قبولیت نہیں ہے۔ قبولیت کا دربار اس کو یہ سمجھتے ہیں سہیل وڑائچ صاحب، جو جی ایچ کیو ہے وہ ہے۔ تو یہ ہے ہمارے اس دور کے دانشور، ان کے اوپر اتنی ساری بات کی جا سکتی ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ بدمعاش خود کو قابل عزت سمجھنے اور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بدمعاش چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، اور بدمعاش جو ہیں وہ عزت کو ترس گئے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ دیواریں پھیلانگیں، کیمرے لگائیں، لوگوں کو ماریں، گولیاں چلا دیں، سب چیزیں کریں، اور دوسری جانب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ جو بدمعاشی کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو عزت بھی ملے۔
آخر یہ دنیا کا کون سا دستور ہو سکتا ہے؟ یہ صنم جاوید نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ لوگوں کے گھروں کی دیواریں بھی پھلانگی اور خود کو قابل عزت بھی سمجھتے ہیں۔ کیا بات ہے! تو بات کہنے کی یہ ہے، یا تو آپ بدمعاشی کریں گے تو بے عزت ہوں گے، دوسروں کی عزت کریں گے تو خود بھی عزت پائیں گے، اپنی حدود میں رہیں گے تو دوسرے آپ کو سر آنکھوں کے اوپر بٹھائیں گے۔ سیاست کے اندر مداخلت کرنا چھوڑ دیں، عمران خان کو بے گناہ جیل سے نکال دیں، تو آپ دیکھنا اسی لمحے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، بلکہ عزت بننی شروع ہوگی، اضافہ نہیں ہوگا، چونکہ عزت ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ تو اس عزت کو بحال کرنے کے لیے پتہ نہیں آپ کو کتنے چہرے بدلنے پڑیں گے، شاید نام بدلنے پڑیں گے، عہدے بدلنے پڑیں گے۔ تو جب تک یہ چند چیزیں نہیں ہو جاتی جن سے آپ باز نہیں آنا چاہ رہے، اور اگر آپ باز نہیں آتے تو آپ پھر بدمعاشی ٹھہریں گے، عزت نہیں ملے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، جلد آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔